عمران نے جوزف کو اشارہ کیا اور کمرے سے نکل آیا۔ کیا تم لوگوں کو یقین ہے کہ پلان کامیاب رہے گا؟ ڈیوڈ نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے مارٹن، گریٹا اور راڈلف کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ 100% راڈلف نے کہا۔ عمران کے بیوی اور بچے کو اغوا کیا جا چکا ہے، گریٹا نے کہا، اور عمران کو مطالبے اور دھمکی سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ گڈ، ڈیوڈ نے گھرا کر کہا۔ ویسے مسٹر راڈلف اور مادام گریٹا، عمران نے بیوی بچے کو اغوا کر کے تم نے واقعی ایک کارنامہ انجام دیا ہے۔ کارنامہ تو اس پلان کی کامیابی پر ہوگا، راڈلف نے کہا۔ اگر کامیاب ہو گیا تو؟ ڈیوڈ نے کہا۔ آپ کو اس میں شبہ کیوں ہے؟ گریٹا نے پوچھا۔ عمران ایک ذہانت کا نام ہے، ایک دلیری کا نام ہے، ایک چالاکی کا نام ہے۔ وہ آسانی سے دھوکہ نہیں کھائے گا۔ ہم نے اس کے لیے اپنے پلان میں کوئی حامی اور کوئی آسانی نہیں رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ چونکے یا مشکوک ہو سکے۔ بہرحال ہمیں پھر بھی چوکنا رہنا ہے، ڈیوڈ نے کہا۔ عمران کے پیچھے کس کو لگایا گیا ہے؟ کون اس کی نگرانی کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں، گریٹا نے کہا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، ڈیوڈ نے کہا۔ ہمیں ہر لمحے اس کے بارے میں خبر ملنی چاہیے تھی تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ وہ اب کیا کر رہا ہے۔ جان بوجھ کر نگران مقرر نہیں کیا گیا، گریٹا نے کہا۔ وہ کیوں؟ ڈیوڈ نے پوچھا۔ اس طرح وہ چکنا بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے آدمی کو پکڑ کر وہ اس سے اگلوا بھی سکتا ہے کہ نگرانی کیوں کی جا رہی ہے۔ نگرانی سے وہ چکنا کیوں ہوتا؟ ڈیوڈ نے پوچھا۔ اس لیے کہ ہم تو اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں نا۔ اب اگر وہ نگرانی کرنے والے کو پکڑ لیتا اور اگلوا لیتا کہ وہ الفریڈ نائٹ کلب سے تعلق رکھتا ہے تو سارا بھید کھل جاتا اور وہ الفریڈ پر چڑھ دوڑتا۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ الفریڈ اغوا کیا جا چکا ہے، ڈیوڈ نے کہا۔ وہ دوپہر کو کلب سے نکلا اور غائب ہو گیا۔ یہ ہمارے پلان کا ایک حصہ ہے، گریٹا نے کہا۔ اگر وہ نگران کے توسط سے الفریڈ تک نہیں پہنچ سکتا تو سارا معاملہ مشکوک رہتا، مگر براہ راست پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے جال میں پھنس رہا ہے۔ ڈیوڈ نے گردن ہلائی اور بولا، سمجھ رہا ہوں۔ غالباً تھوڑے بہت تشدد کے بعد ڈیوڈ کارل کا نام لے دے گا۔ کیوں؟ بالکل ٹھیک، گریٹا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ اور کارل عمران کو بتائے گا کہ اس کے بیوی بچے کہاں رکھے گئے ہیں، راڈلف نے مسکرا کر کہا۔ ویری گڈ مسٹر راڈلف اینڈ گریٹا، ڈیوڈ نے کہا۔ تم لوگوں نے واقعی بڑی ذہانت سے اسے پھانسنے کا پروگرام بنایا ہے، مگر ایک کمی ہے، بہت بڑی کمی، جس کی وجہ سے عمران بھڑک سکتا ہے۔ وہ کیا؟ گریٹا نے چونک کر پوچھا۔ کارل یہی بتائے گا نا کہ ان کو فیکٹری لے جایا گیا ہے؟ ہاں، گریٹا نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اور تمہارے پروگرام کے مطابق عمران فیکٹری کی طرف دوڑے گا؟ بالکل ٹھیک، یہی پروگرام بنایا ہے ہم لوگوں نے، گریٹا نے کہا۔ آپ کو پہلے ہی اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا جا چکا ہے، لیکن عمران فیکٹری میں داخل کس طرح سے ہوگا؟ ڈیوڈ نے پوچھا۔ تم لوگوں نے اس پر غور کیا ہے؟ یہ ہم نے عمران کی ذہانت پر چھوڑ دیا ہے، گریٹا نے کہا۔ فیکٹری پہنچ کر بتاؤں گا، ڈیوڈ نے کہا۔ فی الحال ہمیں کارل کو مزید ہدایات دینی ہے تاکہ وہ ہمارے منصوبے کے مطابق عمل کر سکے۔ کارل سے رابطہ قائم کروں باس، مارٹن نے کہا۔ ہاں، ڈیوڈ نے کہا۔ پھر گریٹا اور راڈلف سے پوچھا، سیکرٹ سروس کے باقی ممبروں کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ان کو اغوا کر کے فیکٹری پہنچانا ہے، گریٹا نے کہا۔ اور فیکٹری میں ان سب کو کسی بوائلر میں جھونک دینا، راڈلف نے ہلکا سا کہا لگا کر کہا۔ تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ڈیوڈ نے کہا۔ ہم انہیں اغوا نہیں کریں گے۔ وہ کیوں؟ گریٹا اور راڈلف نے پوچھا۔ وہ خود فیکٹری پہنچیں گے، ڈیوڈ نے کہا، اور وہاں ہمارے آدمی پوری طرح تیار ہوں گے۔ کوئی نیا منصوبہ؟ گریٹا نے پوچھا۔ نہیں، ڈیوڈ نے کہا، تمہارے ہی منصوبے کو میں نے آگے بڑھا دیا ہے اور اس کی ابتدا کارل کو ہدایات دینے کے بعد سے ہوگی۔ عمران کارل سے ملنے کے بعد ہی مکمل طور پر جال میں پھانسے گا۔ گریٹا نے سر ہلایا۔ کیا ہم وہ منصوبہ جان سکتے ہیں؟ راڈلف نے پوچھا۔ میں تمہارے سامنے ہی کارل کو ہدایات دوں گا، ڈیوڈ نے کہا۔ ٹھیک اسی لمحے مارٹن ٹرانسمیٹر اٹھائے قریب آ گیا۔ بات کریں باس، اس نے ٹرانسمیٹر میز پر رکھنے کے بعد رابطہ قائم کرنے والا بٹن آن کرتے ہوئے کہا۔ ہیلو، اٹ از کارل۔ ہیلو، فوراً ہی دوسری جانب سے آواز آئی تھی، پھر کوڈ دہرایا گیا۔ ڈیوڈ نے کہا۔ پھر وہ کارل کو ہدایات دینے لگا۔ گریٹا اور راڈلف خاموشی سے سن رہے تھے۔ گڈ مسٹر ڈیوڈ، گریٹا نے رابطہ منقطع ہونے کے بعد کہا۔ آپ کی ترکیب بہترین ہے مسٹر ڈیوڈ، راڈلف نے کہا۔ اس طرح تو واقعی ایکس-2 کی پوری ٹیم پھنس جائے گی، یہی میں بھی چاہتا ہوں، ڈیوڈ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب تم لوگ آرام کرو تاکہ کام کے وقت چاقو چوبند رہ سکو۔ رائٹ، ان دونوں نے سر ہلا دیے اور ڈیوڈ مارٹن کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ دوسرے کمرے میں پہنچے تھے۔ آپ نے ان سب کو بتا دیا باس، مارٹن نے کہا، جبکہ آپ تو ان کو سبق سکھانا چاہتے تھے۔ ہاں، مگر مجبوری ہے، ان کو سبق سکھانے سے ان کی جانیں تو جائیں گی ہی صحیح، مگر اسرائیل کو بھی نقصان پہنچے گا، اور اسرائیل کا نقصان کوئی بھی یہودی برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہ آپ نے اچھا کیا باس، مارٹن نے کہا۔ میری یہی مرضی تھی، تو پھر تم نے مجھ سے کہا کیوں نہیں؟ ڈیوڈ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ صرف اس وجہ سے کہ آپ غصے میں تھے؟ ڈیوڈ نے سر ہلا دیا۔ دیکھیے نا باس، راڈلف اور گریٹا ہمارے ملک کے ذہین ترین ایجنٹ ہیں، اگر وہ مارے ڈال جاتے تو ان کا نیم البدل مشکل سے ملتا، یہی سوچ کر تو میں نے ان کو معاف کیا ہے، ڈیوڈ نے کہا۔ ذاتی دشمنی اس وقت تک ذاتی رہتی ہے جب تک اس دشمنی سے اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچتا، اور جب اسرائیل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو وہ دشمنی نہیں رہتی۔ جی ہاں، مارٹن نے کہا۔ کوئی بھی یہودی ہزاروں سال بعد ملنے والے اپنے وطن اسرائیل کے خلاف نہیں جائے گا باس، اور جو ایسا کرتا ہے وہ یہودی نہیں، ڈیوڈ نے کہا۔ وہ یہودیوں کے نام پر ایک دھبا ہے، مارٹن، غلیظ دھبا، اور میں اپنا نام غداروں یا ایسے ہی لوگوں میں نہیں لکھوانا چاہتا۔
جو نفرت سے دیکھے جاتے ہیں۔ یس باس، مارٹن نے سر ہلا دیا۔ اگر عمران اور X2 کی ٹیم پھنس گئی تو سمجھ لو کہ ہم X2 کا راز بھی پا لیں گے، ڈیوڈ نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ مگر باس، مارٹن نے کہا، X2 خود تو وہاں نہیں پہنچے گا، وہ بھی پہنچے گا، ڈیوڈ نے کہا۔ ضرور پہنچے گا، اور اگر میرا اندازہ صحیح ہے تو X2 بہت جلد ہماری مٹھی میں ہوگا۔ میں نہیں سمجھ سکا باس، مارٹن نے کہا۔ بہت جلد سمجھ لو گے، ذرا ان لوگوں کو پروگرام کے مطابق پھنس تو جانے دو، ڈیوڈ نے وفور جوش سے دائیں مٹھی بائیں ہتھیلی پر مارتے ہوئے کہا، اور مارٹن سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کے ذہن میں کئی سوال ابھرے تھے مگر دہرانے کی ہمت نہیں ہو سکی تھی۔ اسی مرحلے پر وہ اپنے باس ڈیوڈ کو غصہ نہیں دلانا چاہتا تھا۔ رائٹ، کارل نے کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ پھر اس نے میز پر رکھے ہوئے کپ کو اٹھایا اور کافی کے گھونٹ بھرنے لگا۔ ابھی نے اس کپ ہی خالی کیا تھا کہ چونک پڑا، کہیں قریب سے کوئی آہٹ سنائی دی تھی۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھا اور جھپٹ کر بجلی بجھا دی۔ پھر اس کا ہاتھ جیب میں گیا اور خاموش ریوالور نکل آیا۔ اب وہ دیوار سے چپکا ہوا دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دروازے کے پاس رک کر اس نے آہٹ لی۔ پوری کوٹھی سناٹے اور سکوت میں ڈوبی ہوئی لگ رہی تھی۔ 2-3 منٹ تک وہ وہاں کھڑا رہا مگر اسے کسی قسم کی آہٹ نہیں سنائی دی۔ اس نے بے آواز دروازے کے پٹوں کو کھولا اور باہر نکل آیا۔ راہداری خالی پڑی تھی۔ 0 واٹ کا ننھا سا بلب تاریکی میں شگاف ڈالے ہوئے تھا۔ الفریڈ نے کیا کیا ہے؟ کارل کراہ بھرے لہجے میں بولا۔ میری بیوی اور بچے دونوں کو اغوا کر کے تم لوگوں نے کہاں رکھا ہے؟ بولو، عمران ہونہار لہجے میں کارل کو گھور کر بولا۔ مم، مجھے نہیں، آخ خوب۔ جملہ پورا نہیں ہو سکا۔ عمران کا گھونسا کارل کے منہ پر پڑا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے خون کی دھار نکلی، پھر 2-3 دانت بھی باہر آ گرے۔ ان دانتوں ہی کتنا تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اس کمرے میں بکھیر دوں گا مسٹر کارل، عمران انتہائی سرد اور شفاق لہجے میں بولا۔ مجھے نہیں پتا عمران کہ تمہارے بیوی بچے کو کس نے اغوا کیا ہے، کارل زخم خوردہ لہجے میں بولا۔ اگر معلوم بھرپور۔ پھر جملہ پورا نہیں ہو سکا تھا اور عمران کا گھونسا کارل کے جبڑے پر بھرپور پڑا۔ گھونسوں اور ٹھوکروں کی بارش سے ہونے لگی تھی۔ کارل گراہتا رہا، چیختا رہا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے دور اور نزدیک کارل کی چیخیں سننے والا عمران کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اب تک کمرے میں آ گیا ہوتا۔ خوب چیخو چلاؤ مسٹر کارل، عمران گرایا۔ الفریڈ نے بھی بہت شور و غل کیا تھا مگر اس کی مدد کو بھی کوئی نہیں پہنچا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح تمہاری مدد کو کوئی نہیں آ سکے گا اور تم موت کے ہمسفر بن جاؤ گے۔ نہیں نہیں، کارل ہذیانی لہجے میں بولا، تم ایسا نہیں کر سکتے مسٹر عمران، ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، یہ خلاف قانون ہے، قانون، عمران نے دہرایا۔ ساتھ ہی کارل کی پسلیوں پر لات پڑی تھی۔ وہ اچھل کر مسحری سے نیچے جا گرا، دوسری لات پڑی اور وہ گیند کی طرح لڑک کر مسحری کے پائے سے ٹکرایا اور بری طرح کراہنے لگا۔ تم کو قانون کا واسطہ عمران، کارل نے کہنا چاہا، پھر قانون، عمران گرایا۔ اور اس بار اس کی ٹھوکر کارل کے منہ پر پڑی اور سامنے کے کئی دانت ٹوٹ کر حلق میں جاٹ کے آہ ہوپ حق ہوپ کارل ہون کی الٹیاں کرتا رہا۔ پھر وہ بڑی وحشت زدہ نگاہوں سے عمران کو دیکھنے لگا۔ الفریڈ کی لاش اس کے نائٹ کلب کے سامنے پڑی ہوئی ہے، عمران گرایا۔ مرنے سے پہلے اس نے زبان کھول دی تھی مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ کیوں مسٹر کارل، کیوں اسے زبان کھولنے کا فائدہ نہیں ہوا؟ مام، کارل کچھ نہ کہہ سکا تھا، صرف اس لیے کہ مرتے وقت اس نے زبان کھولی تھی۔ اگر وہ کچھ دیر پہلے زبان کھول لیتا تو اسے مرنا نہیں پڑتا۔ کیا کارل کے منہ سے نکلا؟ وہ دہشت بھری نگاہوں سے عمران کو گھور رہا تھا۔ اس کا جسم کانپنے لگا تھا۔ ہاں، اور تمہارا پتہ الفریڈ ہی نے دیا تھا، عمران گرایا۔ اگر تم یہ بتا دو کہ میری بیوی اور بچے کو کہاں رکھا گیا ہے اور کس نے اغوا کیا ہے تو میں تمہیں ساری دکھ اور تکلیفوں سے نجات دلا دوں گا مسٹر کارل۔ وہ مام مجھے مار ڈالے گا، کارل ہکلا کر بولا۔ دہشت سے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اور اس کی حالت بہت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کون، کیا ہے نام اس کا؟ عمران کارل کو بالوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا، پھر اسے ایک کرسی پر دھکا دے کر بٹھا دیا۔ مام، میرا باس، کارل نے بتایا، وہ بھی کوئی یہودی کتا ہی ہوگا۔ ہاں، کارل نے اس بات میں سر ہلایا۔ کون ہے وہ؟ عمران گرایا۔ راڈلیف، کارل نے اٹک اٹک کر بتایا۔ گریٹا کا ساتھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، کارل نے اس بات میں سر ہلایا۔ گریٹا اور راڈلیف کہاں ہیں؟ وہ کارل کہتے کہتے رک گیا، اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چاند گھڑیوں کا مہمان ہے۔ بارکنیٹ اس کمرے میں ہے، عمران اسے جھنجھوڑ کر بولا۔ ہاں، کارل نے سر ہلایا اور ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کر دیا۔ عمران اسے چھوڑ کر اشارہ کردہ سمت بڑھا تھا۔ پھر اس نے دیوار میں نصب بارکنیٹ کھول کر برانڈی کی بوتل نکالی اور اسے کھولتا ہوا کارل کے پاس آ گیا۔ پھر اس نے کھلی ہوئی بوتل ہی کارل کے منہ سے لگا دی تھی۔ کارل نے چند منٹ میں بوتل نصف سے زیادہ خالی کر دی، پھر اس نے بوتل منہ سے ہٹا لی اور برانڈی اور خون ملی کلی فرش پر کر دی اور بولا، تم پہلے فرد ہو مسٹر عمران جس نے مجھے میرا ہی خون پلایا ہے، کارل نے کہا۔ لہجے میں بے بسی، غصہ اور جلاہٹ سب کچھ ہی موجود تھا۔ ابھی میں اور کچھ بھی پلا سکتا ہوں مسٹر کارل؟ ہاں، کیونکہ اس وقت تم زہر ہو، کارل نے کہا۔ میرے زخموں میں برانڈی نے جس طرح آگ لگائی ہے وہ میں تا دم مرگ نہیں بھول سکوں گا مسٹر عمران، یہ زخم اور ان کی آگ ہمیشہ مجھے تڑپاتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، جب تندرست ہو جاؤ تو انتقام لینے کی کوشش کرنا، عمران ہونہار لہجے میں بولا اور بوتل پھر کارل کے منہ سے لگا دی۔ وہ جانتا تھا کہ کارل کی حالت خراب ہے اور وہ نشے میں آنے کے بعد ہی بولنے کے قابل ہو سکے گا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پوچھو، کارل نے بوتل خالی کرنے کے بعد کہا۔ اب بظاہر اس کی حالت پہلے سے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میری بیوی اور بچہ کہاں ہے؟
اسے ڈسٹلری میں رکھا گیا ہے۔ کارل نے ہچکیاں لیتے ہوئے اٹک اٹک کا جملہ پورا کیا گیا۔ کون سی فیکٹری میں؟ عمران گھرایا۔ 3 ہارس ڈسٹلری میں، وہ سیٹھ رشید کی فیکٹری میں، عمران چونک کر بولا۔ ہاں اسی میں، کارل نے کہا۔ تو کیا اسے سیٹھ رشید نے اغوا کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اور وہ رشید نہیں، ڈیوڈ ہے، کرنل ڈیوڈ، جسے یہاں تمہارے ملک میں جاسوسی کی غرض سے بھیجا گیا ہے، اور وہ بھی مسلمان بنا کر۔ میں جانتا ہوں، لیکن آج تک ثبوت کی تلاش تھی، اب ثبوت مل گیا نا؟ کارل نے دانت پیس کر کہا۔ جاؤ اور جا کر ان کو وہاں سے چھڑا لاؤ۔ چھڑا سکو گے انہیں وہاں سے؟ میں اپنے بیوی اور بچے کو زمین کی 7 تہوں سے بھی نکال لاؤں گا مسٹر کارل، یہ تو صرف شراب کی فیکٹری ہے، وہاں کا حفاظتی نظام تمہیں اندر جانے سے پہلے ہی جلا کر راکھ کر دے گا، کارل نے کہا۔ اور سرکاری طور پر باضابطہ جاؤ گے تو تمہاری بیوی اور بچہ کسی بوائلر کا ایندھن بن جائیں گے۔ بولو اس صورت میں کیا کرو گے؟ میں سب کچھ کر لوں گا مسٹر کارل، میں ان کے گھر کا بیدی ہوں، کارل نے کہا۔ اگر جان بخشی کا وعدہ کرو تو میں تمہیں راستہ بتا سکتا ہوں۔ بولو، عمران گرایا۔ پہلے وعدہ، کارل نے کہا، ورنہ جان سے مار ڈالو گے تب بھی نہیں بتاؤں گا کہ فیکٹری میں داخلے کا محفوظ راستہ کون سا ہے۔ وعدہ کرتا ہوں تمہاری جان ابھی بخش دوں گا، عمران نے کہا۔ اب بولو، جلدی کرو مسٹر کارل، جلدی، وہاں داخلے کے 3 محفوظ راستے ہیں، کارل نے کہا۔ ان راستوں سے تم فیکٹری کے سیکیورٹی کے عملے کو خبردار کیے بغیر اندر داخل ہو سکتے ہو۔ وہ 3 راستے کون کون سے ہیں؟ ایک خشکی کا ہے، وہ سمندر کے اندر سے، کارل نے کہا۔ تفصیل بتلاؤ، عمران گرایا۔ بارکنیٹ کی الماری کو زور سے ہلاؤ، وہ دیوار سے کسی کیواڑ کی طرح الگ ہو جائے گی، کارل نے کہا۔ اس کے پیچھے ہلا ہے، اس میں سے سیاہ رنگ کا بریف کیس نکال لاؤ، اس میں فیکٹری کا نقشہ ہے۔ او عمران کے منہ سے نکلا اور وہ بارکنیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ بارکنیٹ کے عقب میں واقعی ہلا موجود تھی اور وہاں سیاہ بریف کیس موجود تھا۔ عمران نے وہ لا کر کارل کے زانوں پر رکھ دیا۔ کارل نے نمبر ملا کر اس کا تالا کھولا اور اندر سے چند کاغذات نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیے۔ ان میں ایک نقشہ بھی ہے، اس میں تینوں راستوں کی نشاندہی کی گئی ہے مسٹر عمران، اچھی طرح دیکھ لو۔ گڈ، عمران نے کہا اور نقشے کو کھول کر دیکھنے لگا۔ کارل عمران کو زبانی راستوں کے بارے میں بتاتا جا رہا تھا۔ 15 منٹ تک عمران اس سے راستوں کے بارے میں سمجھتا رہا، انہیں کھولنے، بند کرنے اور ان کے اختتام پر موجود حفاظتی انتظامات کے بارے میں ہر بات اس نے کارل سے پوچھ لی تھی۔ اچھا مسٹر کارل، عمران نے کاغذات اور نقشہ طے کر کے جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ زندگی تو تمہیں بخشتی ہے، مگر تمہیں میرا مہمان بننا ہوگا اس وقت تک، جب تک کہ میں اس کیس کو نہ نپٹا لوں۔ مام، میں یہاں پر ہی ٹھیک ہوں، کارل ہکلایا۔ مام، مجھے نہ لے جاؤ عمران، کارل تڑپ کر بولا۔ مجبوری ہے، میں تمہیں اسی لیے یہاں نہیں چھوڑ سکتا کہ تم کو زندہ رکھنے کا وعدہ کر چکا ہوں، عمران گرایا، ورنہ گولی مار کر لاش یہاں چھوڑ جاتا، کیونکہ تمہاری لاش کرنل ڈیوڈ کو میری آمد سے باخبر نہیں کر سکے گی۔ میں بات سے کچھ نہیں کہوں گا، کارل نے جلدی سے کہا۔ نہیں، عمران نے کہا، پھر ٹرانسمیٹر نکال کر آن کیا اور بولا، ہیلو، ہم سن رہے ہیں مسٹر عمران، کمرے میں چلے آؤ، راہداری میں سیدھے ہاتھ پر 3 کمرہ۔ بہت بہتر، چوہان کی آواز آئی۔ باہر کی رپورٹ کیا ہے؟ چوہے کا بچہ بھی نہیں ہے یہاں۔ رائٹ، جلدی کرو، عمران نے کہا۔ بلکہ ایسا کرو کہ تم کمرے میں آؤ اور تنویر تم گاڑی اندر کمپاؤنڈ میں لے آؤ، ہوشیار رہنا اور کمپاؤنڈ سے نکلنے سے پہلے سڑک کا جائزہ لے لینا۔ جو حکم جناب، چوہان کی آواز آئی اور عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا، پھر اسے جیب میں رکھتا ہوا کارل کی طرف بڑھا اور بولا، راستے میں زبان بند رکھنا۔ ایک لفظ بھی منہ سے نکلا تو عمران نے بڑی سفاکی سے جملہ نامکمل چھوڑ دیا تھا۔ نہیں، میں خاموش رہوں گا، کارل کپ کپا کر بولا۔ رائٹ، عمران نے گردن ہلائی۔ اسی لمحے چوہان کمرے میں داخل ہوا، پھر اس نے کارل کو کاندھے پر ڈالا اور وہ کمرے سے باہر نکل آئے۔ لانچ فیکٹری سے 1 میل دور روک دی گئی تھی، گہری تاریکی میں 1 میل دور فیکٹری کی روشنیاں ٹمٹماتی نظر آ رہی تھیں۔ اس لانچ میں جولیا، صفدر اور ہاور تھے، ان کے جسم پر پیراکی کا مخصوص لباس تھا، کمر پر آکسیجن سلنڈر تھے اور کمر سے بندھی ہوئی پیٹی میں ضرورت کی حساس چیزیں موجود تھیں۔ یہ لانچ ایک فوجی اسٹیئر کرتا ہوا یہاں تک لایا تھا اور ان کے سمندر میں اتر جانے کے بعد اسے واپس چلا جانا تھا۔ اس پارٹی کی کمان جولیا کے ہاتھ میں تھی، وہ تینوں ایک ایک کر کے سمندر میں اتر گئے۔ فی الحال سطح پر ہی تیرتے رہو، جولیا نے کہا۔ ابھی انہوں نے آکسیجن ماسک چہرے پر نہیں چڑھائے تھے اور سطح پر ہی ہلکورے لے رہے تھے۔ لانچ واپسی کا رخ کر چکی تھی اور لمحہ بلمحہ دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اگر ان کی کوئی لانچ یا موٹر بوٹ قریب ہوئی تو، صفدر نے کہا، کیا سطح پر ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے؟ نہیں، گہری تاریکی میں ہم انہیں نظر نہیں آئیں گے۔ چلو، جولیا نے کہا اور آگے کی جانب تیرنے لگی۔ صفدر اور ہاور نے اس کی تقلید کی تھی، وہ تینوں برابر ہی برابر تیر رہے تھے اور باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ کیا فیکٹری میں ہم باضابطہ طور پر نہیں جا سکتے تھے؟ ہاور نے پوچھا۔ جا سکتے تھے، مگر ایسی صورت میں عمران کے بیوی بچے کو نہیں بچایا جا سکتا تھا، جولیا نے کہا۔ وہ ان کو مار کر سمندر میں پھینک دیتے۔ ہاور نے سر ہلا دیا، پھر بولا، یہ حالی سول کیس ہے، اس کے باوجود X2 نہ صرف اسے ڈیل کر رہا ہے بلکہ وہ ہم سب کو بھی استعمال کر رہا ہے۔ کیا یہ اصول کے خلاف بات نہیں ہے مگر اس وقت جب یہ کیس سیکرٹ سروس کا نہ ہوتا؟ کیا مطلب؟ ہاور نے پوچھا۔ مجرموں نے عمران سے بیوی بچے کی آبرو اور جان کے بدلے میں جانتے ہو کیا مطالبہ کیا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، ہاور نے نفی میں سر ہلایا۔ X2 کا راز؟ جولیا نے پوچھا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ عمران 1 ہفتے میں X2 کا نام، پتہ، اس کی تصویر اور سارے کوڈ ان کو فراہم کر دے، ورنہ وہ عمران کی بیوی کو بے آبرو کر کے بچے سمیت دونوں کو مار ڈالیں گے۔ او، ہاور کے منہ سے نکلا۔
پھر تو یہ کیس سول نہیں رہا، سیکرٹ سروس ہی کا کیس بن گیا ہے اور X2 کی دلچسپی ٹھیک ہے۔ وہ باتیں کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ دفتر ان سے 4-6 گز آگے روشنی کا جھماکا ہوا۔ تیز روشنی کا دائرہ سطح پر نمودار ہو رہا تھا اور پھر وہ دائرہ جو 2 فرلانگ دور ایک لانچ کی سرچ لائٹ کا تھا، بڑی تیزی سے اس طرف بڑھنے لگا، وہ جس طرف پانی کی سطح پر موجود تھے۔ ڈاؤن، جولیا نے کہا، اور انہوں نے بجلی کی سی تیزی سے آکسیجن ماسک چہرے پر لگایا اور غوطہ کھا گئے، پھر وہ نیچے ہی نیچے بیٹھتے چلے گئے تھے۔